خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہے برے الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں اور سننے والی ماں اور بہنوں، سوشل میڈیا ڈیسک آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں خطبات اور بیانات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج مجھ کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اراکین کو، اس کے ذمہ داران کو اور مسلم پرسنل لاء بورڈ سے جڑے ہوئے تمامی افراد، بلکہ ملت اسلامیہ کے تمام ہی افراد کو شعبان کے آخری حصے میں ایک غیر معمولی حادثے سے دوچار ہونا پڑا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور ملت اسلامیہ ہندیہ کے عظیم قائد و رہنما، میرے مرشد و مربی امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ کی جوار رحمت میں حاضر ہو گئے۔ ان کا اٹھ جانا پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک غیر معمولی سانحہ ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو بھی حضرت امیر شریعت کی رحلت کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ تمام سننے والے بھائیوں بہنوں سے درخواست ہے کہ اس ماہ مبارک میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا خوب اہتمام فرمائیں۔ آج آپ حضرات سے مجھے جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ اس عالمی وبا کے بارے میں عرض کرنی ہے جس نے پوری دنیا کو سخت تشویش، پریشانی اور مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ کچھ بھی عرض کرنے سے پہلے مجھے عظیم ولی کامل عارف باللہ اور مشائخ کے امام حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک موقع پر وہ کہیں سفر میں تشریف لے جا رہے تھے،
سمندر کا سفر تھا۔ اس زمانے میں بانی کشتیاں چلا کرتی تھیں، اور جب سمندر میں طوفان اٹھتا تھا تو بہت سے لوگوں کی جانیں چلی جایا کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم ادہم بھی کشتی پر سوار ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہے ہیں۔ اچانک کشتی طوفان میں گر گئی، ہوائیں بہت تیز چلنے لگیں، سمندر کی موجیں اٹھ اٹھ کر آنے لگیں، اور وہ کشتی معمولی تنکے کی طرح سمندر کی موجوں پر ڈولنے لگی۔ مسافروں نے یہ سمجھا کہ موت ان کے سر پر کھڑی ہے۔ آخری وقت کا احساس کر کے لوگ چیخ پکار کرنے لگے، رونے دھونے لگے، مگر حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک گوشے میں پرسکون بیٹھے ہوئے تھے، اکڑو بیٹھے ہوئے تھے، سر اپنے دونوں پیروں پر رکھے ہوئے تھے، اور سر پر کوئی کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ چیخ پکار بڑھ گئی، اور مسافروں کو معلوم تھا کہ ابراہیم بہت ہی اونچے مقام کے انسان ہیں، اللہ کے ہاں ان کا اونچا رتبہ ہے، ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں مقام محبوبیت حاصل ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کو تلاش کیا، دیکھا کہ یہ تو دنیا اور مافیہ سے بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے موت کا کوئی ڈر ان کو نہیں۔ لوگوں نے جا کر کہا کہ حضرت یہ وقت اس طرح بیٹھنے کا تو نہیں ہے، آپ مقبول بارگاہ الہی ہیں، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ طوفان کو ختم کر دے، آندھی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، ہماری کشتی جو طوفان میں گر گئی ہے، موجوں کے درمیان ڈول رہی ہے، اور ہلاکت اور موت کے دہانے تک جو ہم پہنچ چکے ہیں، اللہ اپنا رحم فرما کر ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر کھڑے ہوئے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر انہوں نے دیکھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کے نیک بندے، خدا تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اللہ کے ہاں جن کو اونچا مقام حاصل ہوتا ہے، ان کے الفاظ، ان کے کلمات، ان کے جملوں میں کیسی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر علم کے کیسے چشمے جاری فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ کہا، الہنا قد ارائیتنا قدرتک فارنا عفوک، اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمیں اپنی قدرت دکھا دی، اپنی طاقت کا مشاہدہ کرا دیا، اب اس کے بعد آپ اپنا عفو و کرم، اپنی رحمت اور اپنی مغفرت ہمیں دکھا دیجیے۔ اس وقت پوری دنیا میں عام طریقے پر اور ہمارے اس ملک میں خاص طریقے پر جو حالات بنے ہوئے ہیں، وبا نے جس طرح لوگوں کو گھیر رکھا ہے، ایک ایک گھر سے جہاں ایک ایک گھر سے کئی کئی جنازے اٹھ رہے ہیں، ایک ایک بستی میں متعدد اموات ہو رہی ہیں، قبرستانوں میں مردوں کے لیے تدفین کی جگہ نہیں رہ جا رہی، شمشان گھاٹ میں لوگوں کو جلانے کے لیے، مردوں کی آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے قطاریں لگی ہوئی، جہاں یہ صورتحال ہے،
کہ ہاسپٹل میں مریضوں کے لیے بستر نہیں، سانس کی تکلیف میں مبتلا ہونے والوں کے لیے آکسیجن کا انتظام نہیں، جہاں ماں کے قدموں میں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے جوان اولاد دم توڑ رہی، جہاں بوڑھے ماں باپ کی ساری اولاد جوان، تندرست، توانا، صحت مند، مال، اسباب، صلاحیت رکھنے والے، وہ بے بسی سے اپنے ماں باپ کو صرف اس لیے مرتا ہوا دیکھ رہی ہے کہ ان کے پاس اپنے ماں باپ کو راحت پہنچانے کے لیے ضروری اسباب علاج مہیا نہیں ہیں۔ پیسے ہیں لیکن ہاسپٹل میں جگہ نہیں، مال ہے مگر آکسیجن کا انتظام نہیں ہو پا رہا۔ گاؤں دیہات کی صورتحال تو اور خراب ہے، جب دہلی جو راجدھانی ہے ملک کی، وہاں یہ صورتحال ہے کہ ہاسپٹلوں میں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے لوگ مر جا رہے ہیں، مریض فوت ہو رہے ہیں۔ گنگا رام کتنا بڑا ہاسپٹل ہے دہلی کا، وہاں کے چیئرمین کا بیان نشر ہوا ہے باضابطہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کل، کئی دن پہلے کی بات ہے، کل 21 مریض آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے، پرسوں 25 مریض مر گئے، اور اب ہمارے پاس آکسیجن ختم ہو رہا ہے اور ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم مریضوں کو کیسے بچا پائیں گے، بلکہ ان کے تو یہ الفاظ ہیں کہ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم سب مر جائیں گے۔ بے بسی اور عاجزی اور بے کسی کی انتہا ہے جب ایسی صورتحال ملک میں بنی ہوئی ہے اور بیمار تکلیف کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اور اچھے خاصے لوگ فوت ہو کر قبرستان جا رہے ہیں اور گھروں میں ماتم مچا ہوا ہے۔ شوہر بیوی کو رو رہا ہے، کہیں بیوی اپنے شوہر کے فوت ہونے پر رو رہی ہے، کہیں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کے رخصت ہو جانے پر آنسو بہا رہے ہیں، کہیں بوڑھے ماں باپ اپنی جوان اولاد کے غم میں نڈھال ہیں۔ ایسی نازک صورتحال میں ہم یہی محسوس کرتے ہیں کہ ہم بصد عاجزی اللہ کے دربار میں، خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے اللہ سے یہ کہیں کہ پاک پروردگار، تو نے اپنی قدرت ہمیں دکھا دی، اب تو اپنا عفو و کرم، اپنی رحمت ہم سب کو اور پورے ملک کے لوگوں کو دکھا دے۔ انسان کتنا بے بس ہے، انسان کتنا کمزور ہے، انسان کتنا عاجز ہے، آج اس کا احساس پورے طور پر ہو رہا ہے۔ قرآن نے کہا تھا خلق الانسان ضعیفا، انسان تو بہت کمزور پیدا کیا گیا، انسان کی صلاحیتیں محدود، اس کا علم محدود، اس کا تجربہ محدود، اس کے وسائل محدود۔ کہا گیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت تھوڑا علم تم کو دیا گیا۔ کہاں تو یہ حال تھا کہ تھوڑی سی صلاحیت پا کر لوگ اترا رہے ہیں، کہاں یہ حال تھا کہ اسباب و وسائل کی تھوڑی سی جھلک پا کر انسانوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ وہ ساری چیزوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس آلات ہیں، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس تہذیب ہے، ان کے پاس تمدن ہے، ان کے پاس اقتدار کی قوت ہے، ان کے پاس الگ الگ شعبوں کے ماہر افراد ہیں، ان کے پاس یہ ہے اور وہ ہے۔ کہاں تو دنیا کو اپنے علم، اپنی صلاحیت، اپنے اسباب و وسائل پر ناز ہو رہا ہے، اور کہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے نظر نہ آنے والے جرثوموں نے
انسان کو اس کی بے بسی اور بے کسی کا ایسا احساس کرا دیا کہ اس 21ویں صدی میں تمام دنیا کے انسان یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کی طاقت کے آگے ان کی کوئی طاقت نہیں، خدا کے علم کے آگے انسانوں کا علم کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے انسان بے بس ہے، عاجز ہے، خدا کی عطا اور اس کی نوازش کا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او دنیا کے انسانوں تم سب اللہ تعالیٰ کے آگے محتاج ہو۔ ہندوستان کے ایک گاؤں کے ایک غریب انسان سے لے کر امریکہ کے صدر تک ہر انسان خدا کے آگے بے بس ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے والے ایک مومن صالح سے لے کر کسی پیغمبر تک ہر انسان اللہ کے آگے محتاج اور بے بس ہے۔ ذرے سے لے کر حضرت جبریل علیہ السلام تک ہر مخلوق اللہ کے آگے عاجز اور بے بس ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اونچے درجے کے پیغمبر سے کہلوایا گیا کہ اللہ آپ جو عطا، آپ کی عطا، آپ کی نوازش، آپ کے انعام کے آگے میں محتاج ہوں، آپ کی نعمتوں کا فقیر ہوں، آپ کے در کا سوالی ہوں، آپ کے دسترخوان کا کوشچی ہوں، آپ کے دیے ہوئے ٹکڑوں پر پلنے والا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور کیسی عاجزی کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھی، تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قبضے قدرت میں ہے، تیرا حکم مجھ پر نافذ ہوتا ہے، تیرا ہر فیصلہ میرے لیے عدل و انصاف کا فیصلہ ہے۔ کہیں فرمانے اسألک مسألۃ المسکین، خدا تجھ سے ایسے مانگتا ہوں جیسے کوئی فقیر مانگتا ہے۔ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ، اور تیرے آگے اس طرح گڑ گڑاتا ہوں جیسے کوئی گنہگار اور ذلیل گڑ گڑاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی اونچی ہے، آپ کی شخصیت کتنی بلند ہے، اور آپ محبوب رب العالمین ہیں، اور آپ تمام پیغمبروں اور نبیوں کے سردار ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے آگے عاجزی کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ ابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل ادعوک دعاء الخائف الضریع۔ خدا میں تیرے آگے اس طرح ہاتھ پھیلاتا ہوں جیسے کوئی ڈرا سہما انسان، کوئی نابینا انسان مانگتا ہے، کوئی نابینا کیسے درد کے ساتھ ہاتھ پھیلاتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ اندھے محتاج کو کچھ دے کر جاؤ، فقیر کو کچھ دے کر جاؤ، اس طرح میں آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ ساری کائنات اللہ کے آگے بے بس ہے، اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور بے بسی پر رحم کرنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ رحم کرنے والا، بندوں کو نوازنے والا، بیماریوں سے شفا دینے والا، گنہگاروں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، محتاجوں پر ترس کھانے والا، وہ صرف پاک پروردگار ہے۔ سب سے بنیادی چیز جس کا اہتمام اس وقت ہمیں کرنا چاہیے
وہ یہ کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کی پناہ حاصل کریں۔ دنیا کے طبیب، دنیا کے حکیم، دنیا کے ڈاکٹر، دنیا کے شفا خانوں کے مالک، وہ ہمیں اس وبا سے، اس بلا سے، اس عذاب سے، اس مصیبت سے، اس قیامت صغریٰ سے بچا نہیں سکتے۔ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، شفا کے خزانے اس کے قبضے قدرت میں ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے کہ زندگی دینے والا، موت دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا، اور جب بیمار ہو جاؤں تو شفا دینے والا بس اللہ ہے۔ اور وہی ہے کہ جس سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ قیامت کے دن خطاؤں کو معاف کر دے گا، لغزشوں کو معاف کرے گا۔ یعنی دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دنیا کے معاملات بھی وہی حل کرے گا، آخرت کے مسائل بھی وہی حل کرے گا۔ نہ دنیا میں کوئی اس کے علاوہ مددگار ہے، نہ آخرت میں اس کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا ہے۔ قیامت کے دن مجرم کہیں گے این المفر، ہے کوئی پناہ گاہ جہاں ہم بھاگ کر پناہ لے لیں؟ لا وزر، کہا جائے گا ہرگز نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ آج تو بس پروردگار کے یہاں ہی ٹھکانہ ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اللہ ہی کے یہاں ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتائے گا کیا انہوں نے آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ باخبر کرے گا۔ تمام چیزیں خدا کے ہاں محفوظ ہیں۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے ہاں جانا ہے۔ پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم دنیا سے کیا لے کر آئے ہو، کیا کما کر آئے ہو، کیا اعمال انجام دے کر آئے ہو۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس عالمی وبا سے اللہ کی پناہ حاصل کریں۔ یہ کرونا وائرس انسانوں کی کوششوں سے، انسانوں کی محنت سے، انسانوں کی تگ و دو سے ختم نہیں ہوگا، یہ ختم ہوگا اللہ کے اشارے سے۔ ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم بگڑے، دنیا بگڑی، ہمارے اعمال خراب ہوئے، تب ہمارے حالات خراب ہوئے۔ اللہ کا نظام ہے، جب اعمال خراب ہوتے ہیں تب احوال خراب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بندوں کے جو اعمال آسمان پر پہنچتے ہیں ویسے فیصلے آسمانوں سے زمین پر اتارے جاتے ہیں۔ گندے اعمال جا رہے تھے، ناچ گانے کی چیزیں جا رہی تھیں، فحاشی اور عریانیت کی چیزیں جا رہی تھیں، ہم جنس پرستی کی وکالت کی جا رہی تھی، لوگوں کو ستایا جا رہا تھا، اس ملک میں راہ چلتے ہوئے لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اس ملک میں ایسے خاندانوں پر ظلم ہوا کہ جن خاندانوں کا ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی قصور نہیں تھا، ایسے لوگوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا جن کے لباس پر اور جن کے کردار پر کوئی داغ دھبا موجود نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کو 20 سال تک، 25 سال تک ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی ملک میں کشمیر کے مسلمانوں کو اور وہاں کے رہنے والوں کو کتنے ظلم و ستم کے مرحلوں سے گزار دیا گیا، اور کتنے ہمارے دلت بھائی ہیں ان پر ظلم ہوا، کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی۔ صرف کسی ایک خاص طبقے کی نہیں، کسی ایک خاص تہذیب سے تعلق رکھنے والی نہیں، اس ملک میں مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والی، مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والی، مختلف سماج سے تعلق رکھنے والی کتنی بہنیں ہیں جن کے ساتھ درندگی کی گئی، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ان کو قتل کر دیا گیا، عزت بھی لوٹی گئی اور جان بھی ان کی لے لی گئی، اور درندے اور ظلم کرنے والے اور ریپ کرنے والے کھلے عام پھرتے رہے۔ عدالتیں ثبوت کے ناکافی ہونے کی وجہ سے یہ کسی اور بنیاد پر انہیں پوری سزا نہیں دے پائی، سزا سے آزاد وہ گھوم رہے ہیں، آج بھی گھوم رہے ہیں۔
صورتحال جب یہ بنی تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی ہے، حالات ہمارے اوپر آئے ہیں۔ اب یہ حالات جائیں گے اسی وقت جب ہم ظلم کے بجائے انصاف کے راستے پر چلیں، جب ہم جھوٹ کے بجائے سچائی کے راستے پر چلیں گے، جب ہم خیانت کے بجائے امانت کے راستے پر چلیں گے۔ ہر شخص کو بدلنا ہوگا، ظلم روئے زمین پر ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے پکڑ آئے گی۔ ہر مسلمان کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے سماج کے لوگوں کے ساتھ، اپنے وطنی بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ اس ملک میں رہ رہا ہے وہ ہمارا وطنی بھائی ہے۔ ہم نے اپنے اس وطنی بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ہم امت دعوت ہیں، ہم امت وسط ہیں، ہمیں تعلیم دی گئی ہے اعتدال کی، عدل کی، قسط کی، میانہ روی کی، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین پر جمائے رکھنے کی، اور ساری انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنے کی، دکھ کا درما فراہم کرنے کی، اور انسانیت کی پریشانیوں اور ان کے دکھوں اور ان کے مصائب و مشاکل کا حل پیش کرنے کی۔ ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ ہم صرف اپنے لیے جئیں، اپنے بچوں کے لیے جئیں، ہم تجارت کریں، ہم زراعت کریں، ہم دکانداری کریں، ہم مال کمائیں، ہم کارخانے لگائیں، ہم فیکٹریاں لگائیں، ہم اچھی آسائش کی چیزیں جمع کریں اور سہولت کی زندگی گزاریں اور مر جائیں۔ اس لیے ہم نہیں پیدا کیے گئے، ہمیں تو پیدا کیا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو سمت دکھائیں، لوگوں کے معاملات و مسائل میں ان کے دکھ درد میں کھڑے ہو جائیں، اور ان کے لیے ہم پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارے کا اور نجات کا ہم ایک نسخہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے۔ امت وسط بنایا گیا، امت دعوت بنایا گیا، امت خدمت بنایا گیا۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خدمتگار انسان تھے، آپ کیسے مہمان نواز تھے، آپ کتنا غریبوں اور یتیموں اور پریشان انسانوں کا دکھ درد سمجھنے والے تھے، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والے، بیواؤں کے سر پر دوپٹے ڈالنے والے، غریبوں کے بجھے ہوئے چولہے جلانے والے، مہمانوں کو خود بھوکا رہ کر مہمانوں کو کھلانے والے، یہ تھے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر چند زہریلی زبانیں ہمارے ملک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگل رہی ہیں تو ہمیں ان کو بھی بتانا ہوگا کہ یہ تمہاری محرومی ہے کہ تم اس شخصیت کے بارے میں زہر اگل رہے ہو کہ جن سے زیادہ بہتر انسان اس روئے زمین پر پیدا نہیں کیا گیا، جن سے زیادہ صاف شفاف دل کسی کے پاس نہیں تھا، جس سے زیادہ حیا اور پاک دامنی رکھنے والا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، جس کے اندر رحمت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی، جن کے رگو ریشے میں انسانیت کا درد پیوست تھا۔ وہ شخص تو ایسے تھے کہ جب رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے اور خدا کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، اس وقت کہتے تھے اشہد ان العباد کلہم اخوا، کہ اللہ گواہی دیتا ہوں کہ سارے بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وہ مسلمانوں کے پیغمبر بن کر نہیں آئے تھے، وہ سارے جہان کے لیے باعث رحمت بن کر آئے تھے۔ ان کا پیغام عرب و عجم کے لیے تھا، ان کا پیغام ہر کالے گورے کے لیے تھا، ان کا پیغام ہر امیر و غریب کے لیے تھا، ان کا پیغام ہر دکھی دل انسان کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ان کے چچا ابو طالب نے گواہی دی کہ یہ گورا چٹا انسان وہ ہے کہ اس کے چہرے کی برکت سے آسمان سے بارش برستی ہے۔ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامی عصمۃ للارامل، یہ یتیموں کی پناہ گاہ ہیں، بیواؤں کا ٹھکانہ ہے۔ ہمارے آقا کی اہلیہ محترمہ گواہی دے رہی، قریب کے لوگ، گھر کے لوگ، رات دن دیکھنے والے لوگ، خلوت و جلوت کو جاننے والے لوگ، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ یتیموں کا آسرا ہے، یہ بیواؤں کا ٹھکانہ ہے، یہ پریشان حال انسانوں کے لیے کی پریشانی کو دور کرنے والے ہیں، یہ مہمان نواز ہیں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق
ہماری ماں حضرت خدیجہ گواہی دے رہی کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ پریشان حال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ حق کے سلسلے میں آنے والی مشکلات پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی کا روشن عنوان خدمت ہے۔ آپ نے خدمت کر کے لوگوں کا دل جیتا۔ وہ نوائے وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ آپ نے دلوں کو فتح کیا، آپ نے قلوب کو مسخر کیا، آپ نے خدمت کے ذریعے لوگوں کو محبت اور انسانیت کا پیغام دیا۔ اگر آج ہمارے ملک میں چند زہریلی زبانیں ان کے خلاف زہر اگل رہی ہیں تو یہ خود ان کی محرومی ہے، اور ہم مسلمانوں کو بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اپنایا تھا، جو طریقہ اختیار کیا تھا، آپ نے جو سبق دیا تھا، ہم نے اس کو کتنا یاد رکھا۔ میرے بھائیوں، یہ کورونا وائرس پھیلا اور پھیلتا چلا گیا۔ 1 سال پہلے اس کی تباہ کاریاں سامنے آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا، حالات کچھ سازگار ہوئے، معاملات روبرا ہوئے، پھر دوبارہ یہ دوسری لہر آئی ہے اور پہلے سے زیادہ شدید ہے، اور اس کا علاج بھی زیادہ مشکل ہو رہا ہے، اور اموات بکثرت ہو رہی ہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ پورا ملک اس وقت سخت ترین بحران سے گزر رہا ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے پچھلے تجربے سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ ان کو جس طرح کی تیاری کرنی چاہیے تھی، انہیں جس طرح آئندہ آنے والے حالات کے لیے پہلے سے اپنے اسباب و وسائل کو مضبوط کرنا تھا، نہیں کر سکے۔ الیکشنی ہنگامے ہوتے رہے، میلوں میں لوگ جمع ہوتے رہے۔ مدراس ہائی کورٹ نے اگر یہ بات کہی ہے تو بے جان نہیں کہی ہے کہ الیکشن کمیشن لوگوں کے قتل کرنے کا ذمہ دار ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مدراس ہائی کورٹ نے یہ بات کہی ہے کہ الیکشن کمیشن پر قتل کا مقدمہ چلنا چاہیے، اس لیے کہ بڑی بڑی ریلیاں ہوتی رہی، جلسے ہوتے رہے، جو گائیڈ لائن تھی اس کی دھجیاں اڑا دی گئی، جو ایڈوائزری تھی اس کو بالائے طاق رکھ دیا گیا، جو احتیاط کرنی چاہیے تھی نہیں کی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری لہر پوری شدت کے ساتھ ملک میں پھیلی ہے۔ آکسیجن باہر ملکوں کو بھیج دیا گیا، دوائیں باہر ملکوں میں سپلائی کر دی گئی۔ اب جب ہمارے ملک میں لاکھوں لاکھ لوگ پریشان ہیں، مصیبت کے دور سے گزر رہے ہیں، علاج ان کو مہیا نہیں ہو پا رہا ہے، تو یہاں ہمارے ملک میں یہ صورتحال ہے کہ دواؤں کی قلت ہو گئی، آکسیجن کی قلت ہو گئی۔ کتنے مریض ہیں جو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سڑکوں پر دم توڑ گئے، کتنے گھروں میں دم توڑ گئے، کتنے لوگ ہاسپٹل لے جائے گئے مگر بستر نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جگہ نہیں ملی اور وہ دم توڑ گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحت مند لوگ، توانا لوگ، جوان جن کے بارے میں گمان نہیں تھا کہ وہ اس طرح رخصت ہو جائیں گے، وہ علاج کے مہیا نہ ہونے کی وجہ سے، ہاسپٹل میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے دم توڑ گئے۔ کس کو جا کر یہ دکھ سنایا جائے، کس کو اپنا درد بتایا جائے، کلیجہ چیر کر کس کے سامنے پیش کیا جائے، کس کے دروازے پر جا کر دہائی دی جائے کہ اس ملک میں جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے کون اس کا تدارک کرے گا، کون تلافی کے لیے آگے آئے گا۔ حکومتیں، سرکاریں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ ہم بہت ادب کے ساتھ مگر پوری صراحت کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پچھلے تجربے سے سبق حاصل کیا گیا ہوتا اور اسباب و وسائل کی تیاری کی گئی ہوتی اور کرکٹ اسٹیڈیم بنانے کے بجائے کوئی بڑا ہاسپٹل بنایا گیا ہوتا، علاج کی سہولتیں فراہم کی گئی ہوتی، تو شاید اتنی سنگین صورتحال اس وقت ہمارے ملک میں نہ ہوتی۔ جس صورتحال کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، جس کا درد ہمارے سینے میں، کون مر رہا ہے، ہندو ہے یا مسلمان، عیسائی ہے یا سکھ، یہ دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے لوگ فوت ہو رہے ہیں،
اگر کوئی ہندو بھائی بھی مر رہا ہے تو ہمارے دل میں درد ہو رہا ہے۔ اور میں تو صراحت کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے اور کئی علاقوں کے ہمارے جوان مسلمان بھائیوں نے اس وقت جو کردار پیش کیا ہے، انہوں نے جو نمونہ پیش کیا ہے خدمت کا، جو انہوں نے اعلیٰ معیار دکھایا ہے، وہ ہر طرح لائق مبارکباد ہے۔ کتنے ہمارے ہندو بھائی ہیں جو سسک رہے ہیں، ان کو لے جانے والے، ہاسپٹلوں تک پہنچانے والے، ان کی خدمت کرنے والے وہ مسلمان ہیں۔ ملک نے دیکھا کہ جن لوگوں کو بدنام کیا گیا تھا کہ یہ لوگ کسی کے دکھ درد میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں، یا یہ لوگ صرف اپنے مذہب کی دنیا میں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ دکھ کی گھڑی میں، مصیبت کے وقت، جب کہ خاندان کے لوگ، گھر کے لوگ وائرس کے خوف سے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس وقت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہی مسلمان آگے بڑھے، انہوں نے خدمت کی، انہوں نے لوگوں کو ہاسپٹل تک پہنچایا، یہاں تک کہ یہ بھی ہوا کہ خاندان کا کوئی فرد ساتھ میں نہیں ہے، لیکن ایک انجان شخص صرف وطنی رشتے سے، صرف اس رشتے سے کہ یہ بھی میرے پروردگار کا بندہ ہے، یہ بھی میرا بھائی ہے، یہ بھی آدم کی اولاد ہے، اس کی رگوں میں بھی میری ہی طرح سرخ خون ہے، اس رشتے کی بنیاد پر وہ کھڑا ہوا ہے۔ حالانکہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، مذہب الگ ہے، تہذیب الگ ہے، زبان الگ ہے، لیکن صرف وطنی رشتے کی بنیاد پر، انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر خدمت کی جا رہی ہے۔ ہمارا شہر مالیگاؤں، یہاں پر سینکڑوں غیر مسلم بھائیوں کا علاج ہو رہا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ ہمارے سننے والے نہیں جانتے ہوں گے، مالیگاؤں میں اس طرح آبادی بسی ہوئی ہے کہ ندی کے اس طرف مسلمان ہیں، ندی کے اس طرف غیر مسلم بھائی ہیں۔ پچھلے سال یہاں مسلمانوں کے علاقے میں وبا زیادہ پھیلی تھی اور بہت سے مسلمان اس میں فوت ہوئے۔ اب کی مرتبہ یہ علاقہ محفوظ ہے، مسلمانوں کے علاقے میں الحمدللہ وبا نہیں ہے۔ ہزار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس خطے میں مسلمانوں کے علاقوں میں، مسلم محلوں میں وبا کا اثر نہیں ہے، لیکن ادھر غیر مسلم علاقے میں وبا زوروں پر پھیلی ہوئی، دیہاتوں میں پھیلی ہوئی۔ ناسک میں روزانہ ہزاروں مریض نکل رہے ہیں، ہمارے ضلع میں ہزاروں مریض نکل رہے ہیں، سہولتیں علاج کی ختم ہو جا رہی ہیں۔ بڑی تعداد میں ہمارے غیر مسلم بھائی اس علاقے میں جو مسلمانوں کا خالص مسلم آبادی ہے، اس علاقے میں آ رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، دواخانے بھرے ہوئے ہیں، مدرسوں میں بعض جگہوں پر مدرسوں میں مریضوں کو رکھا گیا ہے، اسکولوں میں رکھا گیا ہے، اور خدمت کرنے والے سب مسلمان ڈاکٹر ہیں، سوشل ورکر مسلمان ہیں، سماجی خدمتگار مسلمان ہیں، پورا علاقہ مسلمان آبادی کا ہے، کہیں ایک گھر غیر مسلم کا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ آ رہے ہیں امن و اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ علاج کروا رہے ہیں، خدمت کی جا رہی ہے۔ آس پاس کے جو گھر ہیں ہاسپٹل کے، وہاں سے ان کے لیے کھانا بن کر یا کوئی مریض کے لیے کوئی مقوی غذا بنا کر دی جا رہی ہے، اور اس کا یہ اثر ہے کہ وہی ہمارے بھائی جن کے دلوں میں زہر ڈالا گیا تھا، آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان کو دیکھ رہے ہیں تو قدموں میں گر پڑ رہے ہیں کہ آپ تو ہمارے مسیحا ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ ہماری خدمت کر رہے ہیں، ہمارا آپ کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن اس مشکل گھڑی میں آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو نمونے کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ وہ لوگوں کی امداد کر رہے ہیں۔ ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے جی نے بھی اس کی سراہنا کی ہے، کہ تحسین کی ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت جس طرح خدمت کا معیار قائم کیا ہے، اس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اور علاقوں میں بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آگے آئیں۔ اللہ کا فضل ہے، مختلف علاقوں سے اچھی خبریں مل رہی ہیں، اور اس سے دل بڑا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں کیسی ایمانی رمق باقی ہے، مسلمانوں میں کیسی ایمانی حرارت ہے، مسلمانوں میں اس وقت بھی جو کہ
ایمان و یقین کی کمزوری کا دور ہے، اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے مضبوط یقین کے لوگ رکھے ہیں اور کیسے خدمتگار لوگ رکھے ہیں۔ یقیناً جو خدمت کر رہے ہیں آج اس طرح اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، یقیناً ان کو کل اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی، کل اللہ کے ہاں ان کو ان کی خدمت کا بہترین بدلہ ملے گا۔ کتنے ایسے ہمارے مخلص بھائی ہیں کہ جنہوں نے خدمت کی پریشانی کے مرحلوں سے گزرے، یہاں تک کہ اپنی جان نچھاور کر دی۔ ہمارا ایک عزیز بڑا خدمتگار پچھلے رمضان میں بے پناہ اس نے خدمت کی، تقریباً 40-42 سال عمر تھی، اور پھر خود اس کو یہ وائرس لگ گیا، یہ بیماری ہو گئی اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ خدمت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا، پچھلے رمضان میں اللہ کو پیارا ہوا۔ تو ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی، یہ بہت ہی اعلیٰ کردار کا نمونہ ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ حکومت کو جس طرح کی تیاری کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکی، اب صورتحال بہت سنگین ہو گئی ہے۔ ہم پھر زور دے کر کہتے ہیں، حکومتوں سے کہتے ہیں، سرکاروں سے کہتے ہیں کہ تمام دوسری چیزوں کی طرف سے نگاہ ہٹا کر ترجیحی بنیادوں پر اس وقت جو کام کرنے کا ہے وہ یہی ہے کہ مریضوں کے لیے سہولت فراہم کی جائے، آکسیجن فراہم کیا جائے، آکسیجن کے پلانٹ لگوائے جائیں اور زیادہ سے زیادہ آکسیجن پیدا کی جائے اور مریضوں تک پہنچائی جائے، اور جو مریضوں کے لیے مناسب علاج کی سہولت نہیں مہیا ہو رہی ہے اس کے لیے بھرپور کوشش کی جائے۔ یہ سماجی خدمتگاروں کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ آکسیجن فراہم کر سکیں، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ سرکاری اداروں کا کام ہے۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جب الیکشن پر توجہ دی جائے، یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جب دوسرے اور معاملات کو زیر بحث لایا جائے، یہ وقت تو ایسا ہے کہ تمام لوگ مل جل کر اور خاص طریقے پر گورنمنٹ کے افراد وہ اس بحران پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ مریضوں کی خدمت اور ان کو مناسب علاج مہیا کرانا یہ اس وقت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، ورنہ یہ بحران بڑھے گا، یہ بحران اور سنگین ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو نااہلی ہے اور یہ جو بحران پر قابو نہ پانے کی کیفیت ہے یہ سخت نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ جو بلا آتی ہے وہ گناہوں کے نتیجے میں آتی ہے، اور بلا جاتی ہے تو توبہ کے راستے سے جاتی ہے، استغفار کے راستے سے جاتی ہے۔ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے مغفرت مانگو تب مشکل دور ہوگی، اللہ کے آگے رو تب مشکل دور ہوگی، اللہ سے عاجزی کرو تب تم کو آسانی ملے گی، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاؤ تب اللہ تعالیٰ دروازے کھولے گا۔ اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں، روزانہ افطار میں، سحری کے وقت، تہجد کے وقت اللہ کے آگے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کیا جائے، اللہ کے آگے ندامت کا اظہار کیا جائے، اللہ سے کہا جائے کہ اللہ جو مصیبت آئی ہے مجھ گنہگار کے گناہوں کی نحوست ہے، اپنے کرم سے تو میرے گناہوں کو معاف کر کے اس مصیبت کو واپس کر دے، اس مصیبت کا خاتمہ کر دے، اس وائرس کو تباہ و برباد کر دے، اس بلا کو انسانوں سے اور انسانیت سے اٹھا لے۔ اللہ سے ہم کہیں، اللہ کے آگے عاجزی کریں، توبہ اور استغفار کے ذریعے بند دروازے کھلتے ہیں، توبہ اور استغفار کے ذریعے دعاؤں میں قبولیت پیدا ہوتی ہے، توبہ اور استغفار کے ذریعے مصائب رفع ہوتے ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن میں سنایا ہے، آثار عذاب کے آ چکے تھے، پیغمبر جا چکے تھے، اور اب تب میں ان کی ہلاکت ہونے والی تھی۔ عذاب کے آثار دیکھ کر ساری قوم بستی سے نکل گئی، میدان میں اکٹھا ہو گئے، تفسیروں میں ہے بچوں کو لے کر گئے،
جانوروں تک کو لے کر گئے کہ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کریں گے، اور وہاں جا کر لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اپنی غلطیوں کا اقرار کیا، اور کہا کہ اللہ بچانے والی ذات بس آپ کی ہے، بچا لیجئے، ہم ایمان لا رہے ہیں، ہم یقین لا رہے ہیں، ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے، ہم کفر و شرک اور نجاستوں کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے ان کی مصیبت کو دور کر دیا، عذاب کو ہٹا لیا، جینے کا موقع عطا کیا۔ متعناہم الی حین، اللہ تعالیٰ نے ایک مدت تک انہیں دنیا میں رہنے کا موقع عطا فرمایا، اس وقت جب کہ موت اور بلا سروں پر آ چکی ہے، خطرے کی تلوار کی طرح ہم پر لٹکی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ ہر شخص اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے، اللہ کے آگے گرم آنسو بہائے، تاکہ بند دروازے کھل جائیں، خدا تعالیٰ کی ناراضگی دور ہو جائے۔ اس کے علاوہ روزانہ صدقہ کریں۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہے تب ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، جب ہم صدقہ دیں گے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، وباؤں کو ختم کرتا ہے۔ صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ صدقہ کرنا اور روزانہ کرنا اور گھر کے ہر فرد کی طرف سے کرنا، اس کی عادت ڈالیں، چاہے 10 روپیہ ہو، چاہے 20 روپیہ ہو۔ ہم گھر میں 10 افراد ہیں، 10 روپے ہر ایک کی طرف سے صدقہ ہوا، 100 روپے صدقہ کر دیجیے۔ روزانہ صدقہ کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت روز ہمیں حاصل ہو اور ہماری حفاظت رہے، خاندان کی حفاظت رہے، بچوں بچیوں کی حفاظت رہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بلا کو روک دے گا، صدقہ مصیبت کو ٹال دے گا۔ صدقے کے ذریعے کتنی بلائیں ایسی جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے ان کو ختم کر دیتا ہے۔ کتابوں میں ہے، ایک بوڑھی ماں تھی، دوپہر کا وقت تھا، وہ کھانے کے لیے بیٹھی، غریب تھی وہ بھی، اور کھانے کے لیے کچھ روٹی سبزی تھی۔ اس نے ایک لقمہ اٹھایا، منہ میں ڈال رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ اس نے کہا، باہر سے آواز آئی کہ فقیر ہوں، بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ وہ بوڑھی خاتون کھانے بیٹھ چکی تھی، لقمہ اٹھا چکی تھی، لیکن اس نے یہ محسوس کر کے کہ بھوکا انسان آیا ہے اور مانگ رہا ہے، اس کو خالی ہاتھ لوٹانا ٹھیک نہیں ہے، اس نے اپنے آگے کا کھانا اور وہ لقمہ وہ سب اٹھا کر فقیر کو دے دیا، اور وہ دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ اس بوڑھی خاتون کا بیٹا، جوان بیٹا، سفر میں گیا ہوا تھا، اور یہ ماں ہر دن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ واقعہ تو ہو گیا، چند دنوں کے بعد بیٹا لامبے سفر سے واپس لوٹ کر آیا۔ ماں نے خیریت پوچھی، بیٹے نے کہا خیریت سے تو ہوں، بس قسمت تھی کہ میں زندہ واپس آ گیا، میرے ساتھ سفر میں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا۔ ماں نے پوچھا کیا حادثہ ہوا؟ اس نے کہا کہ فلاں دن میں ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک ایک شیر دہاڑتا ہوا سامنے آ گیا، اور وہ لپکا کہ مجھ کو نگل لے اور مجھ کو چیر پھاڑ ڈالے۔ اتنے میں ایک سفید کپڑا پہنا ہوا شخص نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے اس نیزے سے اس شیر کو ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد پلٹا، مجھ کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا یہ لقمہ اس لقمے کے بدل میں ہے، یہ لقمہ اس لقمے کا بدلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، میں اس کی بات سمجھ نہیں سکا۔ ماں نے کہا کون سا دن تھا؟ اس نے بتایا تو یہ وہی دن تھا جب اس ماں نے اپنا کھانا، اپنا لقمہ ایک فقیر کو صدقہ کیا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا ایسا واقعہ پیش آیا تھا، میں نے جو اللہ کے راستے میں دیا، اللہ نے اسی کے بدلے تیری جان کی حفاظت کی، اللہ نے تجھ کو محفوظ رکھا، تجھ کو صحیح سالم واپس لوٹا دیا۔ یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ دیں گے، غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کو عطا کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، آل و اولاد کی حفاظت کرے گا، گھر بار کی حفاظت کرے گا، خاندان کی حفاظت کرے گا، مال و اسباب کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے روزانہ پابندی کے ساتھ صدقہ دینے کی عادت ڈالیے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مانگنا اور گڑ گڑا کر مانگنا، آنسوؤں کے ساتھ مانگنا، عاجزی کرنا، گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا، یہ بہت بڑی طاقت ہے مومن کی۔ دعا
دعا کے بارے میں حدیث میں کہا گیا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کوئی چیز اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر بزرگی اور عزت والی نہیں ہے۔ دعا تو عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔ عبادت اور بندگی میں اصل چیز تذلل ہے، عاجزی ہے۔ الاصل فی العبادت التذلل والافتقار الی اللہ عز وجل۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ بندگی میں جو اصل چیز ہے وہ ہے عاجزی۔ جتنی عاجزی بڑھتی جاتی ہے عبادت مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور دعا چونکہ عاجزی کا سب سے بڑھ کر اظہار ہے، اس لیے دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ جتنا مانگیں گے، جتنا تڑپ کر مانگیں گے، جتنا عاجزی کے ساتھ مانگیں گے، اتنی جلد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت اترے گی۔ حدیث پاک میں کہا گیا تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے دعا ہے۔ تقدیر تک کو بدلنے کی طاقت اگر کسی عمل میں ہے وہ دعا میں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے کہ جیسے ہی ہوا ذرا تیز چلنے لگ جاتی تھی آپ فوراً سب کام چھوڑ کر مسجد میں آ جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دعا میں مشغول ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول ہوا ذرا تیز چلتی ہے، آپ گھبرا جاتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھ کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ اسی طرح کی آندھی نہ ہو جو قوم عاد پر بھیجی گئی تھی، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ خدا تعالیٰ کے سب سے بڑے پیغمبر کا یہ حال ہے، تو ہمیں تو بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں تو بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے، ہمیں تو بہت زیادہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ پر یقین کو مضبوط کریں۔ گھبرانے سے، متفکر ہونے سے، تشویش میں پڑنے سے، سوشل میڈیا پر آنے والی چیزوں کو پڑھ پڑھ کر خود اپنے آپ کو مغموم، رنجیدہ، محزون اور پریشان حال بنانے سے کام نہیں چلے گا۔ سب سے زیادہ یقین ہمارا اللہ کی ذات پر ہو اور ہم اپنے آپ سے فکر کو دور کریں، وہم کو دور کریں، تشویش کو دور کریں۔ یقیناً حالات ناسازگار ہیں، یقیناً حالات بحران کا شکار ہیں، یقیناً نفسی کا عالم ملک میں ہے، لیکن ہمارا یقین تو اللہ کی ذات پر ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والی قوم ہیں۔ ہم یہ بات اپنے دل کی گہرائیوں میں بسا لیں کہ زمین کے سارے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ کی مدد سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں اس وبا کو ساری دنیا سے ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کی طاقت یہ ہے کہ اللہ کائنات کے ایک ایک ذرے پر غلبہ اور اقتدار رکھنے والا ہے۔ اس کا علم لامحدود ہے۔ ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ کوئی پتا نہیں گرتا مگر اسے علم ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، خشکی تری میں کیا ہو رہا ہے سب وہ جانتا ہے، ایک ایک چیز پر اس کی نگاہ ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگراں متعین ہے۔ اللہ نگرانی کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، باتوں کو سن رہا ہے، تمام چیزوں کو جان رہا ہے، اور پھر اس کی قدرت ایسی ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے اور ہر چیز پر پوری قدرت اس کو حاصل ہے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ اپنے معاملات و مسائل پر اور اپنے فیصلوں پر غالب ہے۔ ساری کائنات میں اسی کا امر نافذ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہماری نگاہ ہو، ہم یہ سمجھیں کہ کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، اور جب ہم اللہ سے رشتہ جوڑیں گے تو اللہ ہماری ہر بلا سے حفاظت کرے گا، ہر مصیبت سے حفاظت کرے گا۔ اگر بیمار ہو گئے ہیں تو اللہ سے شفا مانگیں، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ پھر یہ بھی اپنے ذہن میں یہ بات بھی لائیں کہ جو مختلف قسم کے شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں یا پھیل رہے ہیں، ہمیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ مزاج اچھا نہیں ہے کہ ہر چیز میں سازش کا پہلو تلاش کیا جائے، یہ مزاج اچھا نہیں ہے کہ ہر چیز میں شک کیا جائے۔ مسلمانوں کو یقین کی تعلیم دی گئی ہے، شک سے دور رہنے کی ہدایت انہیں دی گئی ہے۔ ہم یقین سے دور ہو رہے ہیں اور شک سے قریب ہو رہے ہیں۔
یہ اچھا مزاج نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کی حقیقت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بیماری کے آڑ میں اگر کچھ لوگ اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں یا کچھ لوگ سازش کر رہے ہیں، یہ بالکل دوسرا مسئلہ ہے، لیکن بیماری کی حقیقت ہے، بیماری پھیل چکی ہے، بیماری سے مقابلہ کرنا ضروری ہے، بیماری کا علاج کرنے کا حکم ہمیں ہوا ہے، احتیاط کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ یہ جو لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے اور جس کو دنیا اپنا ڈھونڈا ہوا حل سمجھ رہی ہے، یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کہیں وبا پھیل جائے تو کوئی شخص وہاں سے باہر نہ جائے، اور کہیں وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں سے کوئی دوسرا شخص ادھر نہ آئے۔ یہ تو ہمیں 1400 سال پہلے سکھا دیا گیا کہ وبا کو محدود کر دینے کا ذریعہ یہ ہے کہ لوگ وبا کی جگہ سے باہر نہ نکلیں اور نئے لوگ وبا کی جگہ نہ آئیں۔ یہ تو ہمیں سکھایا گیا، ہمارے آقا نے تعلیم دی ہے۔ جو احتیاطیں آج بتائی جا رہی ہیں، ہاتھ دھلا جائے اور پاکی اور صفائی حاصل کی جائے، یہ تو ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے۔ ایک مسلمان 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، بلکہ جو لوگ باوضو رہنے کے عادی ہیں دن بھر، وہ تو 10 مرتبہ 12 مرتبہ 7 8 مرتبہ وضو کرتے ہیں، ہاتھ پیر دھلتے ہیں، صاف شفاف رہتے ہیں۔ پاکیزگی تو ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے، بار بار ہاتھ دھلنا، پاک رہنا، صاف رہنا۔ یہ اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو احتیاط کی وجہ سے وبا سے ہم دور رہ پائیں گے۔ ذرا سا بھی اگر ہمیں شک ہو کہ وبا کا کوئی اثر ہو رہا ہے، فوراً علاج کی کوشش کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ علاج میں تغافل برتیں، جب زیادہ تکلیف بڑھ جائے پھر علاج کے لیے جائیں، ہرگز نہیں۔ ذرا سا بھی اندازہ ہو کہ تکلیف ہو رہی ہے، فوراً علاج کیا جائے، گھر میں بھی نظر رکھی جائے، کہیں کسی کو ذرا تکلیف ہو فوراً علاج کا اہتمام کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کی رہنمائی فرمائی ہے۔ جان بچانا، اس کو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے۔ جان ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ جان خدا کا عطیہ ہے، اور خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اس سے روکا گیا ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس لیے اس وقت جو احتیاط ہو سکتی ہے، جو پرہیز ہو سکتا ہے، اسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ لوگوں سے فاصلے پر رہیں، اگر مسجد میں جا رہے ہیں تب بھی ماسک پہننے کا اہتمام کریں۔ اگر بیماری کے اثرات پیدا ہو گئے ہیں تو مسجد نہ جائیں تاکہ دوسرے لوگ بیماری سے محفوظ رہ سکیں، اور جو احتیاط بتائی گئی ہے اس کو عمل میں لانا ضروری ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت حد تک وبا سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اور جو شرعی رہنمائی ہے، توبہ، استغفار، صدقہ خیرات، ذکر الہی، صبح شام کی مسنون دعائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھ لو گے تکلیفوں سے محفوظ رہو گے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کو صبح شام 3 دفعہ پڑھا جائے۔ حضرت انس والی دعا جو دعائے حضرت انس کہلاتی ہے، یہ حرز انس کہلاتی ہے، اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ صبح شام 1 دفعہ پڑھنا ہے۔ ہر بلا سے، مصیبت سے، ناگہانی آفتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید جیسی بڑی نعمت عطا کی جس میں روحانی بیماریوں سے بھی شفا رکھی ہے، اور جسمانی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کے ذریعے شفا حاصل کریں، سورہ فاتحہ کا ورد ہو، سورہ اخلاص کا ورد ہو، چاروں کل پڑھا جائے، یا قرآن مجید کی آیات شفا، 6 مقامات پر آیات ہیں جن میں شفا کا لفظ آیا ہے، ان آیات کو اگر پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، پڑھ کر پانی میں دم کیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے، اس سے حفاظت ہوگی۔ اسی طرح وباؤں کے دفعے کے لیے بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن پاک کی اس ایک آیت کے اس ٹکڑے کو ورد کے طور پر پڑھا جائے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا۔ یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے قرآن پاک کی آیت کا، اسی اہتمام سے پڑھا جائے۔ 41 دفعہ پڑھنے، کبھی موقع ہو تو 125 دفعہ پڑھنے، ہر فرض نماز کے بعد چند دفعہ اس نیت سے پڑھنے کہ
کہ اللہ اس کی برکت سے وبا کو ہمارے گھر سے، ہماری بستی سے، ہمارے شہر سے دور فرما دے۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ کتنی جامع دعا ہے کہ اللہ جتنی چیزیں تو نے پیدا کی ہیں ان تمام کے شر سے میں آپ کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ یقین کے ساتھ پڑھا جائے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جتنی چیزیں، یہ وائرس ہے، وبا ہے، بلا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی آفت ہے، وہ سب ما خلق میں داخل ہے۔ ہم اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ اپنی پناہ عطا فرما۔ جو بڑے اللہ کی پناہ میں آ جائے گا محفوظ رہے گا، مامون رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے کسی بہت بڑے دانشمند نے یہ سوال کیا تھا، پوچھا تھا، اور یہ کہہ کر پوچھا تھا کہ سوائے پیغمبر کے کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ سوال یہ تھا کہ اگر سارے جہان کی مصیبتیں تیر کی شکل میں ہوں اور تیر چلانے والا پروردگار عالم ہو تو پھر تیر سے بچنے، مصیبت سے بچنے کا کیا نسخہ ہو سکتا ہے، کس طرح مصیبت سے بچا جا سکتا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا بس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ تیر چلانے والے کے بازو میں انسان چلا جائے، تیر سامنے کی طرف جائے گا، بغل میں نہیں، بغل کی طرف نہیں جائے گا۔ اگر اللہ کی پناہ میں ہم چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں ہر مصیبت سے، ہر آفت سے محفوظ رکھے گا۔ جو اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہے مامون و محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے میں تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب اس وقت اس ماہ مبارک میں دعا کا، توبہ کا، استغفار کا، صدقہ خیرات کا، مسنون اوراد و اذکار کا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا خوب اہتمام کریں۔ اسی کے ساتھ میں نے تاکید کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ اور بہت ہی درد کے ساتھ یہ بات کہی ہے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اس وقت مدد کریں۔ یہ موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ جو نفرت کا زہر اس ملک میں پھیلایا گیا، ہم اس نفرت کے زہر کو خدمت کے تریاق سے ختم کر دیں۔ جو زہر پھیلایا گیا، جو زہر کی آگ لگائی گئی ہے، ہم ہمدردی اور غمخواری کا پانی اس آگ پر ڈال دیں۔ یاد رکھیے گا، اگر اس موقع کو ہم نے غنیمت جانا اور خدمت کی اور لوگوں کے سامنے صحیح اسلام کا نمونہ پیش کیا اور اسلام کی صحیح تصویر پیش کی تو اس کے بہت دور رس فوائد ہوں گے۔ خدمت ہمیں سکھائی گئی ہے، خدمت ہمارے خمیر و ضمیر میں شامل ہے، خدمت ہماری کتاب مقدس کی ہدایت، خدمت ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا نمونہ ہے۔ یہ موقع ہے کہ ہم اسلام کی سچی تصویر پیش کریں، بہترین شبیہ اسلام کی ہم پیش کریں کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہر دکھی انسان کی مدد کی جائے، ہر مریض کی خدمت کی جائے، ہر بیمار کی خدمت کی جائے، ہر پریشان حال کو سہارا دیا جائے۔ کسی مذہب کا ہو، کسی ملت کا ہو، کسی جماعت کا ہو، کسی تہذیب کو ماننے والا ہو، وہ ہماری ہمدردی کا حقدار ہے۔ جو ہمارے پاس وسائل ہیں ہم اس کو استعمال کریں۔ بڑے بڑے اسکول ہیں، مسلمانوں کے پاس کالجز ہیں، مدارس ہیں۔ اگر ہم یہ نمونہ پیش کریں کہ مدرسوں میں ہم مریضوں کو آنے کا موقع دیں، ہم اسکول کھول دیں کہ یہاں مریضوں کو رکھا جائے، جو ہم سے ہو سکے گا ہم خدمت کریں گے۔ جو مسلمان ڈاکٹرز ہیں وہ مفت میں اپنی خدمات فراہم کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی صلاحیت اور اپنی جسمانی طاقت استعمال کریں، اپنا فن استعمال کریں، تو یہ ہم سب کے لیے اس ملک کے حالات کے لحاظ سے بھی بہت مفید ہوگا، اور آخرت میں تو اس کا اجر ملنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قدردانی کرنے والا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی قدر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بہترین اجر دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جس طرح مال پر زکوٰۃ ہے اسی طرح انسان کے جسم پر بھی زکوٰۃ ہے، یعنی جس طرح مال کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں دینا ضروری ہے زکوٰۃ کے عنوان سے، اسی طرح جو طاقت اللہ نے دی ہے، جو صلاحیت دی ہے،
جو جسمانی قوت دی ہے اس کا بھی ایک حصہ لوگوں کی خدمت کے لیے خرچ ہونا چاہیے، اور اس کا یہ بہترین موقع ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے میں تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خدمت کا مزاج اپنائیں اور دوسروں کی بھی خدمت کریں، اپنے خاندان کی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی، رشتہ داروں کی بھی، جہاں تک ہو سکے ہم خدمت کریں۔ کیا عجب کہ اللہ اسی خدمت والے عمل سے خوش ہو کر اس بلا کو ہم سے دور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرمائے۔ ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے۔